بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضائی بھائی، وفادار دوست سیدنا ابو عمارہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم سپاہی، جلیل القدر سپہ سالار، صف اول کے مجاہد اور غزوہ بدر کے فاتح ہیں۔ عرب میں آپ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے رئیس سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراسم رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ شروع سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لگاؤ اور پیار تھا۔ کفار اور مشرکین مکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ خائف رہا کرتے تھے، اس لیے کہ جب آپ جیسی معاشرتی جاہ و حشمت اور جرأت و شجاعت والی شخصیت نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو مزید تقویت ملی۔ آپ کو امام الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زیارت کا شرف بھی حاصل ہے۔ عمار بن ابی عمار سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہیں طاقت نہیں کہ انہیں دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا اپنے مقام پر بیٹھ جائیں۔ پھر جبرائیل کعبے میں اس لکڑی پر اترے جس پر مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے رکھ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی نظر اٹھاؤ اور دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کے دونوں قدم مثل زمرد کے سبز تھے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جرأت و بہادری کی ہمیشہ تعریف فرمایا کرتے تھے۔ ماہ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 700 اور دشمن 3000 تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر 50 تیر اندازوں کو ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس پر درے والوں نے سوائے 2-3 افراد کی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کیا، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھ میں تلوار لیے محو پکار تھے۔ ارطاط بن شرجیل کو قتل کرنے کے بعد صبا بن عبد العزیٰ غبشانی ان کے سامنے آئے۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے اسے پکار کر کہا اور نمار کے بیٹے کہاں جاتا ہے، ادھر آ ذرا، 2 ہاتھ کریں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی۔ چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے بعد گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ صبا بن عبد العزیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائی۔ ہندہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال دیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدیہہ اشعار کہے ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوع مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی۔
یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندہ بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اساسہ بنت عباد رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا، جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: تو بدر میں بھی ذلیل اور رسوا ہوئی، اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی اور سخاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی اور عظمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت تک لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم اور رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسے ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے۔ ابن کثیر اور امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کا شان نزول اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی، اور آپ کے زخم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد رسولہ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ نعش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا: میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے۔ میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ واپس چلی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چادریں دے دیں اور فرمایا تھا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھایا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہاں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ البداویہ والنحاویہ۔ ناظرین، آخر میں یہ بھی سماعت فرما لیں کہ ایک ایسا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جب کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کے عرش کے ساتھ نور کا ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے ستون تو کیوں ہلتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ابھی تک کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، تو وہ نور کا ستون حرکت کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس سے اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے، لہٰذا اس کلمے کا بھی زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔